جٹ بھی قرآن چ میں تمہیں کیا یہ جٹ بھی قرآن چ ثابت کر کے دواں تے یہ بھی جے کوئی پوچھے تو کہنا جٹ بھی قرآن و حدیث تو ثابت ہے، یہ تو باہر نہیں۔ اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے 30 بیج جو تھے وہ دے کے بھیجا۔ کیوں دے کے بھیجا؟ تاکہ زمین کو کاشت کریں، یہاں سے نسل آدم کے لیے کھانے کا اہتمام ہو۔ اور یہ اب آپ لوگ اس نیکی میں شمار ہو، آپ لوگ جو فصل کاشت کرتے ہیں اپنی نیت یہ کیجئے کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کے لیے سٹاک کرن لی مہنگی کر کے ویچن لی نہیں پہ لاندے کادے لی لانڈے ہیں، تاکہ اس سے مخلوق خدا کو رزق مہیا کیا جا سکے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے طریقہ تھا۔ اور انسان کا جو حضرت آدم کو بھیجا کہاں سے گیا؟ میں نے ابھی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ جائیے اب آپ جنت میں رہیے۔ پھر اس کے بعد جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو پھر کہا گیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو آدم کا پہلا ٹھکانہ کون سا تھا؟ جنت۔ پہلا ٹھکانہ کون سا تھا؟ جنت۔ آپ کا باپ کہاں سے آیا تھا؟ جنت سے۔ تو جنت آپ کی وراثت ہے، جنت ہمارا اصل ٹھکانہ ہے۔ جنت کیا ہے؟ انسان کا اصل مقام کیا ہے؟ یہ جو جاہل نات خانی کہندے ہوندے کیڑی جنت دا تو مان کریں، استغفر اللہ، ہمارا تو ایسے لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ سراسر بکواس ہے۔ جنت انبیاء کا ٹھکانہ ہے۔ جو جنت کی توہین کرتا ہے وہ قرآن کی توہین کرتا ہے۔ جو جنت کی توہین کرتا ہے وہ کس کی توہین کرتا ہے؟ قرآن کی۔ جنت کس کا مقام ہے؟ نبیوں کا۔ جنت مقام ہے صلحاء کا، جنت مقام ہے اللہ کے محبوبوں کا۔ بھائی جنت میں نہیں جاؤ گے تو پھر کہاں جاؤ گے؟ تو بندہ کہ میں نہیں جنت سے جانا، تو کہاں جائیں گے بھائی؟ اللہ نے حضرت فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سرداری عطا کی، حسن اور حسین کو جنتی جوانوں کی سرداری عطا کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رب کا عظیم تحفہ ہے۔ ابھی ہم قرآن آگے پڑھتے جائیں گے، آپ کو جنت کی تعریف نظر آتی جائے گی کہ اللہ کریم اپنے محبوبوں کو رکھنا کہاں چاہتا ہے اور وہاں رکھ کے انہیں عطا کیا کرنا چاہتا ہے۔ یہ آگے سارا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے جنت کی تعریف سے۔ تو ہمارا، میں جو بات کر رہا تھا کہ ہمارا اصل ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت۔ اصل ٹھکانہ ہمارا جنت ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی نعمتوں اور کا مزہ چکھایا۔ پہلے کیا کیا؟ آخری منٹ چل رہے ہیں، بات اب آپ سمجھیے گا۔ حضرت آدم کو جنت میں رکھ کے کھلایا پلایا، وہاں اس کا عادی بنایا۔ جنت کی نعمتوں سے بھی آدم آگاہ ہو گئے اور پھر ان کو دنیا میں بھی نعمتیں عطا کی، دنیا میں بھیج دیا۔ لیکن آپ موازنہ نہیں کر سکتے دنیا کی نعمتوں کا اور جنت کی نعمتوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو ہم سنتے ہیں وہاں ایسے پھل ہوں گے، ایسی نہریں ہوں گی، دودھ دیاں نہراں، جڑا پتہ نہیں کیوں کندن پور چاہ کے مجھاں دا ضرور ذکر ہوندا ہے۔ میں نہیں چاہتا، میں بھٹی صاحب نوں باہر بھی کہندا سا کہ تسی کتے غصہ ہی نہ کسی دن کر جو، لیکن دودھ کا، بھینسوں کا تذکرہ ہوتا ہی رہے گا۔ یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ بس راہ نہیں بننی دیاں، باقی جڑا وے نا وہ میں ابھی یہ بتا رہے تھے کہ راستے میں یہاں کسی نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ کسی بھینس سے ٹکرا کے، یہ بری چیز ہے۔ اس سے اللہ کریم آپ کو بھی بچائے اور اس کو
اس سے ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے. یہ جو ہم سنتے ہیں کہ دودھ کی نہریں، ہم دنیا کے دودھ کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں کر سکتے. یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہیں. پورا ذخیرہ احادیث اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ چیزوں کے نام آپ کو نظر آئیں گے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بھی دیا. فرمایا جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کے دل نے ان کو محسوس کیا ہے. بات سمجھ گئے کیا حضور کہہ رہے ہیں؟ نہ تم نے دیکھی ہے، نہ سنی ہے کسی نے آج تک، نہ کسی دل نے اس کو محسوس کیا ہے کہ وہ کیسی ہوں گی. نویں گل سنی تو میرے گھور گھور کے دیکھنے لگ پے. یہ کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آناب و نخیل، یہ دو لفظ ذکر کیے، انگور اور کھجور. کھجور جو ہے جنت کی کھجور میں اور زمین کی کھجور کا آپ موازنہ نہیں کر سکتے. دنیا کے دودھ کا اور جنت کے دودھ کا آپ موازنہ نہیں کر سکتے. دنیا کی ہر شے جنت کی شے کے مقابلے میں کمتر ہے، ہیچ ہے اس کے سامنے. جو نعمتیں اللہ جنت میں آپ کو عطا کرے گا وہ تو آپ کے تصورات میں بھی نہیں ہیں. جنت کی نعمتیں، یہ حوراں، وہ کئی ایسے گل تو ایمان لے پھرتے ہیں کہ جنت میں جڑیاں نے حوراں ہونگیاں صرف حوراں واسطے. آپ کو اللہ نے اتنی بے شمار نعمتیں رکھی ہیں اور آپ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے. حضور نے یہ جملے ارشاد فرما کے ہمیں بتا دیا کہ دنیا کی چیزوں کا جنت سے شاید موازنہ نہ کرنے بیٹھ جانا، اور دنیا کی ہر چیز جنت کی چیزوں سے ہیچ ہے، کمتر ہے. اور اولاد آدم دنیا کے حسن، اس کی ظاہری کشش اور لذت پر کبھی فریفتہ نہ ہونا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا سبق ہے. کہ آدم، اب ہم نے دیکھ لیجئے، آدم کو جنت کی چیزیں بھی دکھا دی گئیں، چکھا دی گئیں، اور اس جنت میں رکھا بھی گیا، اور پھر اس دنیا میں بھیجا گیا. حضرت آدم علیہ السلام جب اس کائنات میں تشریف لائے، اس کائنات میں تشریف لائے، یہ انشاءاللہ عزیز اگلے درس قرآن کو ہم حضرت علامہ اقبال کی نظم جو آپ نے لکھی ہے، اولاد روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے. بہت خوبصورت کلام حضرت اقبال نے جنت کے حوالے سے، اور حضرت آدم کے جنت سے نکالے جانے کو آدم کا زوال نہیں کہا. اقبال کہتے ہیں یہ آدم کے عروج کی ابتدا تھی. آدم کا جنت سے نکل کر اس کائنات میں آنا یہ آدم کا زوال نہیں، یہ آدم علیہ السلام کی عروج کی ابتدا تھی، جو پھر اقبال کہتے ہیں روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے. یہ انشاءاللہ عزیز اگلے درس قرآن میں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. آج ہم نے اور انسان اول کے بارے میں جو قرآن نے دیگر آیات میں موجود تھا وہ میں نے سارا ایک نشست میں آپ کے سامنے جس حد تک ممکن ہو سکا وہ پیش کیا، اور 10 چیزیں انسان اول کی زندگی کی آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ انسان اول کی پروان چڑھا تو علم کی روشنی میں پروان چڑھا، جہالت میں نہیں. انسان اول کی ابتدا علم کے ساتھ ہو رہی ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، علم سے ہو رہی ہے. اور اس کے بعد آدم معاش لے کر آئے، معاشرت لے کر آئے، افضلیت لے کر آئے، ساری انسانیت سے افضل. اور اللہ کی امانت کا بوجھ اٹھانے والا بھی انسان اول ہے، اور انسانیت نے پھر اس کے بعد اللہ کی امانتوں کا بوجھ اٹھایا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اور اس کے بعد یہ اس انسان اول کے قضیے سے، اس
قصے سے ہمیں جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ یہ حاصل ہوتی ہے کہ ہمارا اصل ٹھکانہ جنت ہے اور ہم نے پلٹ کر جانا ہے جنت میں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو یہ اطمینان والی جان، کیا خوبصورت جملے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن لوٹا اپنے رب کی طرف. کس حال میں آ؟ تو رب پہ راضی ہو، تیرا رب تجھ پہ راضی ہو. فادخلی فی عبادی، پھر میرے محبوب بندوں میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، اور اب میری جنت تیرا استقبال کرنے کے لیے تیار. تو آج کے اس درس قرآن میں عامر صاحب کے والد جن کا 2 ہفتے قبل انتقال ہوا، تمام حضرات ان کے اس